भारत ने जंग मुसल्लत की तो तैयार रहे, पाक फौज भरपूर और फैसला कुन जवाब देगी। आर्मी चीफ की जेर सदारत स्पेशल कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का दुश्मन को वाज़ेह पैगाम। शुरका ने आज़म जाहिर किया कि पाक फौज हर कीमत पर मादर वतन का दिफा करने के लिए तैयार है। कॉन्फ्रेंस में अस्करी क़यादत ने कहा, पाकिस्तानी अवाम की उमंगों का हर कीमत एहतराम किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा, अफवाज अपने अवाम के साथ मुत्तहिद खड़ी है। सिपा सालार ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम पर शदीद तशवीश का इजहार किया। फोरम ने कहा, भारतीय अफवाज एलओसी पर शहरियों को मुसलसल निशाना बना रही है। पहलगाम ड्रामे का मकसद पाकिस्तान की तवज्जो मगरबी सरहदों और इक्तिसादी बहाली की कोशिशों से हटाना है। शुरका ने भारत का पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना इंतहाई खतरनाक करार दिया। कहा, भारतीय हरकत से 24 करोड़ आबादी मुतासिर होगी। फोरम ने पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में भारतीय फौज और इंटेलिजेंस के मुलव्वस होने पर भी तशवीश का इजहार किया। भारतीय फौज की दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। रियासती सरपरस्ती में होने वाले इक़दाम बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी और नाकाबिले कबूल हैं। पहलगाम वाक़े से पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं, कभी ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे इलाकाई अमन सलामती को खतरा हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी और इमराती सफ़ीरों से मुलाकातों में गुफ्तगू। सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी से मुलाकात में कहा, पाकिस्तान ने हमेशा हर किस्म की दहशतगर्दी की मज़म्मत की है। पहलगाम वाक़े को बगैर सबूत पाकिस्तान से जोड़ने का इल्ज़ाम मुस्तरद करते हैं। सऊदी अरब समेत बरादर मुल्क कशीदगी में कमी के लिए भारत पर दबाव डालें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुत्तहिदा अरब इमारात के सफ़ीर हमाद उबैद इब्राहिम ने भी मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने कहा, पहलगाम वाक़े की शफ़ाफ़ और गैर जानिबदाराना बैनुल-अक़वामी तहक़ीक़ात की ज़रूरत है। यूएई के सफ़ीर ने कहा, खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करेंगे। वज़ीर आज़म से कुवैत के सफ़ीर भी मिलने आए। कहा, कुवैत इलाक़ाई अमन और सलामती के लिए पाकिस्तान के विजन का हामी है। सेंदास मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई तो पाकिस्तान उस स्ट्रक्चर को तबाह कर देगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, भारतीय राफेल तैयारे मुसलसल पाकिस्तानी सरहदों के करीब उड़ान भर रहे हैं। भारत हमें मुसलसल इश्तियाल दिला रहा है, लेकिन याद रखें, हम पहल नहीं करेंगे। भारत को फेस सेविंग नहीं करने देंगे, इनका मुंह काला कर देंगे। भारत के पाकिस्तान पर इल्जामात का अमरीका को भी यकीन नहीं। अमरीकी नायब सदर ने गुंजाइश निकाली, भारत फेस सेविंग के लिए कुछ करना चाहे तो कर ले। जेडी वेंस ने कहा, भारत ऐसा रद्द अमल दे जिससे इलाकाई तनाज़ा पैदा ना हो। अमरीकी नायब सदर का भारत को इख्तियाल अंगेजी न करने का मशवरा। जेडी वेंस ने फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू में कहा, भारत ऐसा कदम न उठाए जो बड़े तनाज़े का सबब बने। दो जौहरी ताकतों में कशीदगी पर तशवीश है। पाकिस्तान और भारत में दोस्तों से राब्ते में है। पाकिस्तान जिम्मेदार एटमी ताकत है, उम्मीद है भारत से ताउन करेगा। पाक भारत कशीदगी पर सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास बुलाने का इंदिया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के सदर का कहना है, पाक भारत कशीदगी में कमी न आई तो हंगामी इजलास बुला सकते हैं। कहा, मुख्तलिफ मुल्क पाकिस्तान और भारत से राब्ते में हैं, उम्मीद है कशीदगी कम करवाने की कोशिशें मौसर साबित होंगी। पाक भारत कशीदा सूरत हाल में पाकिस्तान का कोई किरदार नहीं। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत का दहशतगर्दी का ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को दौरा पाकिस्तान की दावत दी है। आज़ादी, इज्जत और मुल्क की हिफाजत करेंगे। भारत ने पहलगाम वाक़े का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाकर अंदरूनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार के आलमी रहनुमाओं से राबते। यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदा उमूर ख़ारजा सिक्योरिटी पॉलिसी से टेलीफोनिक गुफ्तगू। बताया कि पाकिस्तान पहलगाम हमले की आज़ादाना और शफ़ाफ तहकीकात के लिए तैयार है। इसहाक़ डार के डेनमार्क और पैनामा के वज़राए ख़ारजा से भी राबते। भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात और यकतरफा इक़दामात से मुतालिक आगाह किया।
یہ ہو سکتا ہے کہ ہماری انٹیلیجنس انفارمیشن جو ہے وہ 100% کریکٹ ہو، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ان کا ارادہ ہو لیکن ڈیو ٹو اینی ریزن جو ہے وہ انہوں نے اس کو پوسٹ پون کر دیا ہو، اس کو تھوڑا آگے لے گئے ہوں۔ متعلقہ ادارے اور متعلقہ ایجنسی جو ہیں وہ پوری طرح سے الرٹ ہیں۔ بھارت کی جانب سے حملے کی اطلاع تھی، اس لیے قوم کو بتایا گیا۔ ہو سکتا ہے بھارت کا حملے کا ارادہ ہو اور بعد میں ملتوی کر دیا گیا ہو۔ بھارت سے ہمیں ہر وقت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کی پروگرام اعتراض میں گفتگو، کہا بھارت نے پاکستان کے پانی کا رخ موڑا تو ہم برداشت نہیں کریں گے۔ پانی ہماری لائف لائن ہے، پاکستان بھرپور اقدامات کرے گا۔ بھارت نے پہلگام واقعے کی آڑ میں پاکستان کی بہتر ہوتی معیشت پر حملے کی کوشش کی۔ پاکستان کی معاشی حالت بہتر ہو رہی ہے اور یہ بھارت کو کسی صورت قبول نہیں۔ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں مسلح افواج کے ساتھ کھڑی ہیں۔ پاک فوج بھرپور جنگی مشقوں میں مصروف، جدید ہتھیاروں اور ساز و سامان سے آپریشنل تیاری کی گئی۔ مشقوں میں افسران اور جوانوں کی پیشہ ورانہ مہارت کی بھرپور جھلک دکھائی گئی۔ جنگی مشقوں کا مقصد دشمن کی کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دینا ہے۔ پہلگام فالز فلیگ آپریشن کی ناکامی بھارتی افواج کے لیے ہزیمت۔ بھارتی ڈیفنس انٹیلیجنس ایجنسی کا ڈائریکٹر جنرل برطرف، لیفٹیننٹ جنرل ڈی ایس رانا کو کالا پانی بھیج دیا گیا۔ ڈی ایس رانا کے تبادلے کی بڑی وجہ پہلگام فالز فلیگ آپریشن سے جڑی را دستاویز ہے۔ دستاویز کچھ روز پہلے منظر عام پر آئیں، جس سے پہلگام منصوبہ بے نقاب ہو گیا۔ تحقیقات کے مطابق لیک دستاویز جنرل رانا کے دفتر سے میڈیا تک پہنچی۔ بھارت میں ایک کے بعد ایک اعلیٰ اور سینئر افسران کی برطرفیوں کا سلسلہ جاری۔ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے بھارتی عسکری قیادت کا پہلگام فالز فلیگ آپریشن کے بعد ہٹانا ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ بھارتی سپریم کورٹ کا پہلگام واقعے کی عدالتی تحقیقات سے انکار، پہلگام واقعے کی عدالتی تحقیقات کی درخواست مسترد کر دی، کوئی آئینی دلیل نہیں دی، عوام سے مزید درخواستیں نہ دینے کی اپیل۔ مودی سرکار نے گھبراہٹ میں آئی ایس پی آر کا یوٹیوب چینل اور ایکس اکاؤنٹ بھی بلاک کر دیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے 29 اور 30 اپریل کو بھارتی جھوٹ کو مفصل انداز سے بے نقاب کیا تھا۔ مودی سرکار نے وزیر اعظم شہباز شریف کے یوٹیوب چینل پر بھارت میں پابندی لگا دی۔ بھارت کی شکایت پر وزیر اعظم شہباز شریف کی کاکول اکیڈمی میں کی گئی تقریر یوٹیوب سے ہٹا دی گئی۔ یوٹیوب انتظامیہ کا کہنا ہے وزیر اعظم شہباز شریف کو تقریر ہٹائے جانے کے خلاف اپیل کا حق دیا گیا ہے۔ پہلگام واقعے پر بغیر ثبوت الزام تراشی کے بجائے غیر جانبدارانہ تحقیقات سے کیوں بھاگتے ہو؟ وائس پریزیڈنٹ سینٹر فار چائنا اینڈ گلوبلائزیشن پروفیسر وکٹر گاؤ نے بھارتی اینکر کو لاجواب کر دیا۔ کہا پاکستان میں چینی شہریوں پر حملے ہوئے، چین نے پاکستان پر بلا وجہ الزام تراشی کرنے کے بجائے آزادانہ تحقیقات کروائیں۔ پاکستان نے انسداد دہشت گردی کے لیے اہم اقدامات کیے۔ چین ہمیشہ پاکستان کی سرحدوں اور سالمیت کے دفاع کے لیے ہر طرح سے مدد کرے گا۔ پاک چین دفاعی پارٹنرشپ پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ پاک چین دوستی سیسا پلائی دیوار کی مانند ہے۔ قومی اتحاد و یکجہتی کے لیے پارلیمنٹ کا کردار قابل تحسین ہے۔ تمام سیاسی جماعتوں کا یک زبان ہونا خوش آئند ہے۔ سربراہ نون لیگ نواز شریف کی سینیٹر عرفان صدیقی سے ملاقات میں گفتگو، کہا یک زبان ہونے سے قومی یکجہتی کو فروغ، عوام میں اتحاد کی فضا پیدا ہوگی۔ نیوکلیر ایسڈ بنا رکھے ہیں، یہ شبرات پر پٹاخے پھوڑنے کے لیے بنا رکھے ہیں۔ ہم تو اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ انڈیا ایڈونچرزم کرے، پھر وہ ریسپانس دے گی۔ انتظار میں ہے بھارت کو ایڈونچر تو کرے پھر رد عمل دیکھیں۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کہتے ہیں ہم نے ایٹم بم شبرات پر پھوڑنے کے لیے نہیں بنائے۔ فیصل واڈا کا کہنا ہے پاکستان ہر موقع پر بھارت کو اینٹ کا جواب پتھر سے دے گا، ہر محاذ پر سود سمیت وصول کیا جائے گا۔ پاکستان نے بھارتی میڈیا کو منہ توڑ جواب دیا، پہلے مرحلے میں بھارتی ویب سائٹس کو بلاک کروایا گیا۔ آرمی چیف کی کوششوں سے انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پر بھارتی چینلز اور URLs کو بھی بلاک کروایا گیا۔ تمام پاکستانی چینلز، اینکرز، رپورٹرز اور دیگر نے ملک کی ذمہ داری سے خدمت کی۔ ہم وہ قوم ہیں جو گرانا بھی جانتے ہیں
اور اگر کوئی گر کر معافی مانگ لے تو اسے اٹھا کر چائے پلانا بھی جانتے ہیں. اگر آنکھیں دکھاؤ گے تو آنکھیں نکال لیں گے. ہم وہ قوم ہیں جو گرے ہوئوں کو اٹھا کر چائے پلانا جانتے ہیں، آنکھیں دکھانا بھی جانتے ہیں، آنکھیں نکالنا بھی جانتے ہیں. گورنر سندھ کامران چسوری کہتے ہیں اگر ہم پر جنگ مسلط کی گئی تو ہم منہ توڑ جواب دیں گے. مودی سرکار یہ بھول گئی ہے پاکستانی قوم 1947 سے جنگ کا سامنا کر رہی ہے. پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے حوالے سے بھارتی میڈیا کے الزامات اور پروپیگنڈے کا اے آئی وائی نیوز پر بھرپور جواب. فالس فلیگ آپریشن بے نقاب کرنے میں اے آئی وائی نیوز رہا سب سے آگے. اے آئی وائی نیوز نے بھارتی میڈیا کے ہر پروپیگنڈے کا نہ صرف جواب دیا بلکہ ثبوت کے ساتھ حقائق دنیا کے سامنے رکھے. ہیڈ لائنز، بلیٹن اور خصوصی ٹرانسمیشن کے ذریعے بھارتی میڈیا کے ہر جھوٹ کا پردہ چاک کیا، اپنے ناظرین کو ہر لمحہ باخبر رکھا. پستونگ میں کھٹکوچا کے مقام پر مسلح افراد کی مسافر کوچ پر فائرنگ، خاتون اور 2 بچوں سمیت 6 افراد زخمی. زخمیوں کو شہید نواب غوث بخش رئیسانی اسپتال منتقل کر دیا گیا. کوچ کوئٹہ سے کراچی جا رہی تھی. بلوچستان کے علاقے نوشکی میں آئل ٹینکر میں دھماکے سے جھلسنے والے مزید 4 زخمی کراچی کے اسپتال میں دوران علاج دم توڑ گئے. جاں بحق افراد کی میتیں سوراب گھوٹ سرد خانے منتقل کر دی گئیں. شناخت 18 سالہ سلمان، 17 سالہ وزیر، 26 سالہ در محمد، 26 سالہ عبدالباسط کے نام سے ہوئی. لاہور میں کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ ماڈل ٹاؤن کا خطرناک اشتہاری، ڈکیت گینگ کے خلاف آپریشن. پولیس مقابلے کے دوران خطرناک اشتہاری سیف علی مارا گیا. ترجمان سی سی ڈی کے مطابق ہلاک ملزم پولیس کو قتل، اقدام قتل، ڈکیتی سمیت دیگر سنگین جرائم میں مطلوب تھا. جامعہ کراچی میں پانی کی مرکزی لائن کا مرمتی کام 4 دن بعد بھی مکمل نہ ہو سکا. یونیورسٹی روڈ، گلشن اقبال، صدر ٹاؤن، جمشید ٹاؤن اور لیاری والوں کا انتظار بڑھ گیا. پانی اتوار تک نہیں ملے گا، واٹر بورڈ حکام نے صاف صاف بتا دیا. مرمت وقت پر نہ ہونے کا ملبہ پرانی لائنوں پر ڈال دیا. کہتے ہیں بوسیدہ لائنوں کی وجہ سے کام کی رفتار سست ہو گئی. کوشش ہے اتوار تک کام مکمل کر لیں. مسابقتی ٹرائیبیونل کا کراچی میں دودھ کی قیمتوں پر بڑا فیصلہ. ڈیری فارمرز کو کراچی میں دودھ کی قیمتوں کا گٹھ جوڑ ختم کرنے کا حکم. ملک کے سب سے بڑے شہر میں کسی کو دودھ کی قیمتوں میں منمانی کی اجازت نہیں دی جا سکتی. ڈیری فارمرز اپنی مرضی سے نرخ جاری نہیں کر سکتے. مسابقتی ٹرائیبیونل کا کراچی ڈیری فارمرز ایسوسی ایشن کو انڈر ٹیکنگ جمع کروانے کا حکم. ٹرائیبیونل نے شاکر گجر اور سکندر نگوری کے جرمانے 10 اور 5 لاکھ سے کم کر کے 1.5 لاکھ روپے کر دیے. ملک کے مختلف حصوں میں آج بھی گرج چمک کے ساتھ تیز بارش کا امکان. محکمہ موسمیات کی آئندہ 24 گھنٹے کے دوران کوئٹہ، لاہور، اسلام آباد اور پشاور سمیت بیشتر علاقوں میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش کی پیش گوئی. کشمیر اور گلگت بلتستان میں بارش اور ژالہ باری کا امکان. کراچی میں موسم گرم اور خشک رہے گا. تعلیم کے میدان میں پاکستان کو آگے لے جانے کا اے آئی وائی کا مشن. اے آئی وائی بی گلوبل اور سٹیم سکولز کے درمیان ایم او یو پر دستخط ہو گئے. ایم او یو پر دستخط چیئرمین اے آئی وائی گروپ حاجی اقبال اور سٹیم پاکستان کے ڈپٹی ڈائریکٹر نے کیے. پروگرام کا مقصد ملک کے مستقبل کو روشن بنانا اور بچوں کو تعلیم دلوانا ہے. سٹیم پاکستان کے ڈپٹی ڈائریکٹر ذیشان عباسی نے کہا سکولز کراچی، لاہور، اسلام آباد میں بنیں گے. سکولز میں روبوٹکس، اے آئی کی تعلیم دی جائے گی. داخلے کے لیے ٹیسٹ لازمی ہوگا. پی ایس ایل کے سنسنی خیز میچز. پشاور زلمی نے اسلام آباد یونائیٹڈ کو 6 وکٹوں سے شکست دے دی. پشاور زلمی نے 144 رنز کا ہدف 70ویں اوور میں حاصل کیا. ماز صداقت کی پی ایس ایل ڈیبیو پر 55 رنز سکور کیے. کپتان بابر اعظم بھی نصف سنچری بنا کر ناقابل شکست رہے. اسلام آباد یونائیٹڈ نے پہلے کھیل کر 9 وکٹوں پر 143 رنز بنائے. صاحبزادہ فرحان 36 اور
बेन डावरशिस 37 रन बनाकर नुमाया रहे। मोहम्मद अली ने 3 विकेटें हासिल की। इवेंट के तमाम मैच ए स्पोर्ट्स पे बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। PSL का बढ़ाए जोश, क्रिकेट का मकबूल तरीन प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश। साबिक स्टार क्रिकेटर्स बासित अली ने कहा, इस्लामाबाद का टॉस जीतकर बैटिंग करना नुकसानदेह साबित हुआ। कामरान अकबल कहते हैं, इस्लामाबाद ने आज अपने मेन खिलाड़ियों को नहीं खिलाया। शादाब भी इंजर्ड हो गए, बॉलिंग नहीं कप्तानी में फर्क आया। आज मेहमान बने शेर अफजल मरवत, खेला मासूमाना खेल। कहा, PSL में मेरी फेवरेट टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड है। मैंने पार्टी के लिए बेलौस खिदमत अंजाम दी हैं। जिन कामों का बेड़ा उठाया उनकी कोई कीमत नहीं। आदि और मुस्तफा चौधरी ने चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरी। और सिंध पुलिस की कमांडो बॉक्सर शहीर आफरीदी भारतीय हरीफ पर झपटने को तैयार। थाईलैंड में आज पाक भारत फाइट होगी। शहीद मिडिल वेट कैटेगरी की रैंकिंग बाउट जीतकर 50 बेहतरीन बॉक्सर्स में शामिल हो जाएंगे। शहीद का कहना है, भारतीय हरीफ को पछाड़कर मुल्क और डिपार्टमेंट का नाम रोशन करूंगा।